اہل بیت کی تیاری قیامت صغری۔ گھر میں آتے ہیں تو 10 سال کی مظلوم بچی شہزادی حسین سیدہ فاطمہ صغریٰ کی فریاد و فغاں اور آہ و زاری نے قیامت صغریٰ کا نقشہ کھینچ رکھا ہے۔ بیمار بچی بخار کی شدت سے بے تاب ہے، جسم جل رہا ہے، اٹھتی ہے تو گر پڑتی ہے، گرتی ہوئی کو جو اٹھانے لگتا ہے تو اسی کے سامنے فریاد شروع کر دیتی ہے۔ پھوپھی زینب آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہیں اور تسلی کے الفاظ کہتی ہیں۔ مظلوم بچی کی آہ نکل جاتی ہے، بے قرار ہو کر پھوپھی کا دامن پکڑ لیتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان میں لرزہ ہے، جسم پر رعشہ طاری ہے، بات کرتے ہوئے زبان میں بل پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں عرض کرتی ہیں، میری پیاری پھوپھی کیا بات ہے، آج آپ سب کیوں بدلے ہوئے ہیں، آپ سب میری طرف کھوئی کھوئی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پیاری پھوپھی جان، یہ کیسی تیاریاں ہیں، آپ سب کدھر جا رہے ہیں، مجھے آپ کیوں تیار نہیں کرتے؟ پھوپھی جان، میرے حال زار پر رحم کیجئے، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ پھوپھی جان، صغریٰ اس صدمے سے مر جائے گی۔ بھیا علی اکبر بھی تیار معلوم ہوتے ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی صحن میں منگوا کر رکھا ہوا ہے، امی جان بھی برقع اوڑھنے کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن مجھ قسمت کی ماری کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ پھوپھی جان، بتا تو دیجئے کہ بات کیا ہے؟ امام عالی مقام بچی کی حالت دیکھ رہے ہیں، دل میں سفر کا خیال آتا ہے، بیمار کو اس حالت میں چھوڑ جانے کا تصور کرتے ہیں تو رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے، حسین تیرا امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے، یہ تیرے امتحان کی پہلی کڑی ہے۔ آپ دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بارگاہ عزدی میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، مجھے میرے امتحان میں کامیابی نصیب فرما۔ پھر حضرت شہر بانوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو لاؤ تاکہ بیمار بہن سے آخری بار گلے مل لیں۔ بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ، اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو بلاؤ۔ آئے علی اکبر تو کہا شاہ نے آؤ، روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ۔ چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو، لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو۔ شہزادہ حسین علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بہن کی یہ نازک حالت دیکھ کر پہلے ہی بے قرار تھے اور بے قرار ہو گئے، آنسوؤں کے روکنے کی بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ طوفان کب رکتا ہے؟ صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے، پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے۔ بات کرنے لگتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی، ہمشیر کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں مگر آنسوؤں کی دیواریں حائل ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ میری بہن، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گئی ہے؟ اچھی بہن خفا نہ ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں، اور پھر اضطراب میں کف افسوس ملنے لگتے ہیں۔ بیمار بچی نے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر کچھ اس طرح فریاد کی کہ عرش بری بھی لرز گیا۔ فریاد کیا تھی؟ برق غم تھی جس نے سب اہل بیت کے دلوں کو تڑپا دیا۔ آپ عالم بے خودی میں بھائی سے باتیں کرتی رہیں، اس کی شادی کی باتیں، بھابھی کو لانے کی باتیں، گھوڑی پر چڑھنے کی باتیں، دولہا بنانے کی باتیں، باغ پکڑائی کی باتیں۔ چلانے لگیں چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دلگیر، محبوب برادر تیرے قربان یہ ہمشیر، صدقے تیرے سر سے، صدقے تیرے سر پر سے اتارے مجھے کوئی، بل کھاتی ہوئی زلفوں پہ وارے مجھے کوئی، رخساروں پہ سبزے کے نکلنے کے میں صدقے، تلوار لیے شان سے چلنے کے میں صدقے، افسوس سے ان ہاتھوں کے ملنے کے میں صدقے، کیوں روتے ہو اشک آنکھوں سے ڈھلنے کے میں صدقے، جلد آ کے بہن کی خبر لیجو بھائی، بے میرے کہیں بیاہ نہ کر لیجو بھائی۔ میرے اچھے بھائی جان، اگر میرا حال پوچھا ہے تو امی جان سے میری سفارش بھی کر دو، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو، آپ لوگوں کی جدائی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اب اگر آؤ گے تو میری قبر پر ملاقات کرو گے۔ بھیا مجھے اپنے ساتھ لیتے چلو، میری امی سے سفارش کر دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی بھیا۔ بی بی شہر بانو نے بیمار بچی کے الفاظ سنے تو کلیجہ منہ کو آ گیا، رو کر فرمانے لگیں، جان مادر، جان مادر، مجبور ماں کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ،
پیاری بیٹی مجھے اب اور نہ تڑپاؤ، تمہاری گفتگو سے میری جان نکل جائے گی۔ پیاری صغریٰ، میری سفارش کی بات کرتی ہو، ماں کب چاہتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی جائے۔ بیٹی تمہیں سخت بخار ہے، تم سفر کے قابل نہیں ہو، تمہاری تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ میری دعا ہے کہ تو جلد صحت یاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی فرمائے۔ صغریٰ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو تندرست ہو جائے تو علی اکبر تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ اب نہ رونا میری بیٹی، اب نہ رونا۔ ننھا علی اصغر تمہاری دردناک آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ میں صدقے گئی بس نہ کرو گریہ زاری، میں صدقے گئی بس نہ کرو گریہ زاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری۔ وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، آ آ میرے ننھے سے مسافر تیرے واری، آ آ میرے ننھے سے مسافر تیرے واری۔ چھٹتی ہے یہ بیمار بہن جان گئے تم، چھٹتی ہے یہ بیمار بہن جان گئے تم، اصغر میری آواز کو پہچان گئے تم، اصغر میری آواز کو پہچان گئے تم۔ ننھے سے علی اصغر نے جب بہن کی پھیلی ہوئی باہوں کو دیکھا تو پاس جانے کے لیے مچلنے لگے۔ ماں نے جب ننھے سے بھائی کو بہن کی گود میں دینا چاہا تو صغریٰ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس غم کو کن الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، اس الم کا کیسے اظہار کیا جا سکتا ہے، اس غم کے بیان کرنے کو الفاظ نہیں ملتے۔ ایک طرف تو ہمشیر تڑپ رہی ہے کہ ننھے کو گود میں لے کر پیار کروں، سینے سے لگاؤں، اس کا منہ چوموں، اسے لوریاں دوں، اور دوسری طرف اسی جذبے کے تحت ہاتھ کھینچ لیے کہ مجھے تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ آپ کہتی ہیں امی علی اصغر کو اپنے پاس ہی رکھو، میرے بخار کی گرمی سے میرا ننھا سا پھول مرجھا جائے گا، بس میرے قریب بیٹھ جاؤ کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ بی بی شہر بانو قریب بیٹھ جاتی ہیں اور مظلوم بہن یوں مظلوم بھائی سے مخاطب ہوتی ہے، تم جاتے ہو ساتھ اور بہن جا نہیں سکتی، تم جاتے ہو ساتھ اور بہن جا نہیں سکتی، تب سے ہے تمہیں چھاتی سے میں لپٹا نہیں سکتی، تب ہے تمہیں چھاتی سے میں لپٹا نہیں سکتی، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تم ہو سو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے، تم ہو سو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے۔ میرے ماجائے اصغر، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں سینے سے لگا کر تمہاری بلائے لوں، لیکن بہن مجبور ہے۔ تو بہن کے جلتے ہوئے جسم اور تپتے ہوئے سینے کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرے ننھے چاند، تم میری طرف دیکھتے رہو اور میں تمہاری طرف دیکھتی رہوں۔ اسی قسم کی درد انگیز گفتگو کرتے ہوئے بخار اور تیز ہو جاتا ہے۔ بیمار کو پھر غش آ گیا۔ امام عالی مقام بچی کی حالت دیکھ کر تڑپ گئے۔ بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر نبض پر ہاتھ رکھا تو بخار اس قدر تیز تھا جیسے بھٹی جل رہی ہو۔ ماتھے کو چھوا تو ہاتھ جلنے لگا۔ پے کرے صبر و رضا، حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ بیویوں سے نظر بچا کر دستار مبارک کے پلڑے میں گرم گرم آنسوؤں کو جذب کر لیتے ہیں۔ پھر بھی جگر کو چیرتی ہوئی ٹھنڈی آہ نکل ہی گئی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچی کو دم کیا۔ شہزادہ مصطفیٰ کی قوت مسیحائی نے پورا اثر کیا۔ بچی نے آنکھیں کھول دیں۔ بیمار نے پائی جو گلے زہرا کی خوشبو، آنکھوں کو تو کھولا پہ ٹپکنے لگے آنسو۔ امام کے حضور مجسم فریاد بن کر بیوی صغریٰ نے عرض کیا، بابا آپ آ گئے، بابا میرے مسیحا، آپ اب تک کہاں تھے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے بابا؟ میرے پیارے ابو جان، یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ آپ اپنی صغریٰ کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مجھے سب کچھ بتا دو میرے ابا، میں بہت پریشان ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹی صبر کرو، ہم دیر سے آئے ہوئے ہیں، تمہاری حالت دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی تمہاری حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ بیٹی میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ تمہارے سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ اب سن میری بیٹی، میں تم کو سب کچھ بتا دیتا ہوں۔
तुम रहती हो इस वास्ते सब रोते हैं सुगरा, हम आज से आवारा वतन होते हैं सुगरा। बेटी मेरा इम्तहान शुरू हो चुका है, मुझे बहुत लंबे और दिल हिला देने वाले सफ़र पर जाना है। मैं तुम्हें ज़रूर साथ ले जाता, मगर मेरी बच्ची तुम बीमार हो, तुम्हें शदीद बुखार है, ज़बरदस्त नकाहत है, तुम्हें लम्हा ब लम्हा गश आ रहा है, तुम सवारी पर भी नहीं बैठ सकोगी, तुम्हें बड़े आराम की ज़रूरत है, रास्ता पुरहौल है और तवील भी। मेरी प्यारी बेटी, तुझे इस हाल में यहाँ छोड़ते हुए जो मेरा हाल हो रहा है वो तुझ पर कैसे ज़ाहिर करूँ। तुझे यहाँ छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुसीबत है। नाचार ये फ़ुरक़त का अलम सहता हूँ सुग़रा, नाचार ये फ़ुरक़त का अलम सहता हूँ सुग़रा, है मसहलत हक़ यही जो कहता हूँ सुग़रा। सेहत दे तुम्हें अल्लाह यही बाबा की दुआ है, औलाद को राहत हो तो जीने का मज़ा है। अब बाद ये पैमाई है, ईज़ा है बला है, क्या जानिए शब्बीर की तकदीर में क्या है। दिल जलता है जब तब में तुम्हें पाता हूँ सुग़रा, इस रंज में और घुला जाता हूँ सुग़रा। तुम जाने के काबिल नहीं मैं रह नहीं सकता, शब से है वो तशवीश कि कुछ कह नहीं सकता। बच्चों में कोई तुमसे ज़्यादा नहीं प्यारा, मजबूर हूँ बेहिज्र नहीं अब कोई चारा। फ़ुरक़त में सदा नाला वो फरियाद करूँगा, उतरूँगा जो मंजिल पे तुम्हें याद करूँगा। बाबा की दर्द भरी और वाज़ेह गुफ्तगू सुनकर मज़लूम बीमार के दिल की धड़कन और भी तेज़ हो गई। फिर गश की हालत होने लगी, शिद्दत कर्ब से आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन न जाने सुग़रा ने किस क़ुव्वत के सहारे बेहोशी के जाल को तोड़ दिया। बीमार की ये आखिरी कोशिश थी जिसने लरज़ते हुए जिस्म को संभाला दे दिया। पानी का प्याला करीब था, बुखार से कांपते हुए हाथों को संभाल कर प्याले को उठाया। चंद घूंट पानी पीकर बचे हुए पानी के आँखों पर छींटे मारे, लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट पैदा करके इमाम से मुखातिब होती हैं, बाबा मेरी नब्ज़ देखो, अब मैं तंदुरुस्त हूँ, अब तो सारा बुखार उतर गया है मेरे बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामूली सी नकाहत है सो वो भी आपकी ज़ियारत से दूर हो ही जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं चल फिर कर भी दिखा सकती हूँ। प्यारे अब्बू जान, अब मुझे ज़रूर साथ ले चलें। मैं आपके बहुत काम किया करूँगी बाबा, मैं अली असगर का झूला झुलाया करूँगी, वो मेरे साथ बहुत मानूस है, मेरी गोद में आकर कभी नहीं रोया बाबा, मैं उसे कभी नहीं रोने दूंगी। अगर मैं साथ ना गई तो बहुत रोएगा, अम्मी जान को और आपको बहुत परेशान करेगा। मैं आपके कपड़े भी धोया करूँगी बाबा, अम्मी के भी काम आऊँगी, आटा गूंदूँगी, रोटियाँ पकाऊँगी। अब्बा जान मैं आपके खेमों में झाड़ू भी दिया करूँगी, आपके जाए नमाज को हर वक्त साफ रखा करूँगी। सवारी कम है तो जब भी कोई बात नहीं, मैं आपकी सवारियों के पीछे पीछे दौड़ती हुई चलती रहूँगी बाबा। जब मैं आपकी सवारी के पीछे दौड़ूंगी तो पसीना आ जाने से बाकी मांदा बुखार उतर जाएगा। कुछ भूख का शिकवा नहीं करने की ये बीमार, पानी जो कहीं राह में मांगूं तो गुनाहगार। गर्मी में भी राहत से गुजर जाएगी बाबा, आएगा पसीना तब उतर जाएगी बाबा। क्या ताब अगर मुंह से कहूँ दर्द है सर में, उफ तक न करूँ भड़के अगर आग जिगर में। भूले से भी शब को न कराऊंगी सफ़र में, कुर्बान गई छोड़ के न जाओ मुझे घर में। हो जाना खफा राह में गर रोएगी सुग़रा, या नींद कब आती है जो वहाँ सोएगी सुग़रा। हर सुबह मैं पी लूँगी दवा आप बनाकर, दिन भर मेरी गोद में रहेंगे अली असगर। मैं ये नहीं कहती कि अम्मारी में बिठा दो बाबा, मुझे फिज़ा की सवारी में बिठा दो। अल्लाह अकबर। बीमार बच्ची के मासूम जज्बे की कैफियत को अल्फाज में किस तरह ढाला जा सकता है। बीमार ने खुद को तंदुरुस्त साबित करने के लिए आखिरी कोशिश भी करके देख ली। सुग़रा ने कहा, बाबा मैं आपको चल फिर कर दिखा सकती हूँ, आप देख लें मैं अब बिल्कुल नहीं गिरूंगी। ये जुमला कहते ही अपनी तमाम ताकत जमा करके मज़लूम बच्ची पूरे एतमाद के साथ खुद को संभालते हुए उठी। अभी पहला कदम ही उठाया था कि चक्कर आ गया और तेवरा कर गिर पड़ी।
بچوں سے لے کر بڑوں تک کی چیخیں نکل گئیں، گھر بھر میں کوہرام مچ گیا، امام عالی مقام کے دل سے ہوک اٹھ گئی۔ آپ بے ہوش بچی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، میری پیاری بیٹی، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جانے پدر، باپ تیری اس معصوم کوشش کے قربان، تیری خواہش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے تو ہمارے ساتھ چلی جائے۔ تو نے بیماری کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیا، بیماری جیت گئی اور تو ہار گئی۔ پیاری سغرا، باپ تیرے اس مقدس جذبے کی قدر کرتا ہے، حسین تیرے دل کی کیفیت کو پوری طرح جانتا ہے۔ میرے سینے میں بھی دل ہے بیٹی، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ میری بیٹی، میں اولاد کے غم کو جانتا ہوں، تو میری اولاد ہے۔ اگر تجھے بچھڑنے کا غم ہے تو تیرے بابا حسین کو دوہرا غم ہے، ایک اپنا غم ہے اور ایک تیرے غم کا غم ہے۔ بیٹی، یہ تقدیر الہی ہے، اسے قبول کرو۔ میں بھی خدا کی رضا کو قبول کرتا ہوں اور تو بھی کر۔ جانے پدر، اگر بابا کی رضا کی بات ہوتی تو میں تجھے ابھی تندرستی عطا کر دیتا، لیکن تیرے غم کو سینے میں لے کر اس دردناک سفر کا آغاز کرنا ہے۔ مجھے نانا کے مدینے کو اسی حالت میں چھوڑنا ہے کہ تیرا بخار میں جلتا ہوا جسم اور ستا ہوا زرد چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، مجھے تیرا غم تڑپاتا رہے اور میں اس کرب اور بے قراری کو سینے میں دباتا ہوا اپنا سفر جاری رکھوں۔ میرے دل کے ٹکڑے سغرا، اللہ تعالیٰ تجھے شفائے کامل نصیب فرمائے، تو جلد صحت یاب ہو جائے۔ بابا کی دعا ہے کہ تیرا بخار مجھے آ جائے، تیری بیماری مجھے مل جائے، تو تندرست ہو جائے۔ امام عالی مقام کی گفتگو نے گھر بھر کو ماتم کدا بنا دیا تھا۔ سینے سے اٹھنے والے غم کے طوفان آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی نہریں بنا کر رواں تھے۔ مظلوم بچی سکینہ روتی ہوئی باپ کے سینے سے لپٹ جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹی ایک بار اپنی بہن سغرا کو ہوش میں لاؤ، باپ اسے آخری بار الوداع کہنا چاہتا ہے۔ شہزادی حسین جناب سکینہ آگے بڑھتی ہیں، بیمار کے منہ پر چھینٹیں مارتی ہیں اور ہوش لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہتی تھی سکینہ کہ بہن آنکھیں تو کھولو، کچھ بات کرو ہم سے، ذرا منہ سے تو بولو، ہم جاتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو، چھاتی سے لگو باپ کی دل کھول کے رو لو، تم جن کی ہو شیدا وہ برادر نہ ملے گا، پھر گھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا، اصغر کو کرو پیار کلیجے سے لگا کر، ہوشیار رہو کیا دیر سے بے ہوش ہو خواہر، چھاتی سے لگو اٹھ کے کھڑی روتی ہے مادر، ہم روتے ہیں دیکھو تو ذرا آنکھ اٹھا کر، افسوس اسی طور سے غفلت میں رہو گی، کیا آخری بابا کی زیارت نہ کرو گی، کیا آخری بابا کی زیارت نہ کرو۔ منہ پر پانی کے چھینٹے دینے سے بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ نقاہت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، ساتھ چلنے کی آس بھی ٹوٹ چکی ہے، اب تو اٹھ کر بیٹھ جانے کی بھی ہمت نہیں۔ تصویر آس و ناامیدی بنے ہوئے ہر ایک کا چہرہ دیکھے جا رہی ہے، سینے کے اندر اٹھنے والے طوفانوں کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھیں ہیں جیسے پتھرا گئی ہوں، چہرہ زرد ہے، بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن ہونٹ تھرا کر رہ جاتے ہیں۔ تمام اہل بیت چپ کے رو رہے ہیں اور بیمار کو دیکھتے جا رہے ہیں، کسی میں بھی بات کرنے کا حوصلہ نہیں، بات کی بھی جائے تو کون سی۔ بالکل یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سب کسی لاش کے پاس کھڑے ہوں اور حسرت و یاس کے ساتھ دیکھتے جا رہے ہوں۔ اس سکرات موت کے عالم میں امام عالی مقام کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابھرتی ہے، میری بچی، ہمیں ان حسرت زدہ نگاہوں سے نہ دیکھو، ہمارے سینے چھلنی ہو جائیں گے، پیاری سغرا صبر کرو، صبر میری بیٹی، صبر ہی ان غموں کا مداوا ہو سکے گا، صبر ہی سے ان غموں کا مداوا ہو سکے گا۔ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، سفر طویل ہے، ہم صبح طلوع ہونے سے پہلے سفر کا آغاز کر دینا چاہتے ہیں۔ میری بچی، اللہ تعالیٰ تجھے جلد صحت یاب فرمائے۔ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ تو نانا کے حضور میں ہمارے لیے دعا کرنے جانا،
اپنی دادی مخدومہ کائنات خاتون قیامت کے حضور میں روز حاضری دینا اور بابا کے لیے دعا کرتی رہنا، خدا حافظ میری صغرا، خدا حافظ غمزدہ حسین کی غمزدہ بیٹی، الوداع الوداع بیٹی الوداع۔ بچی کے سر پر آخری پیار دے کر امام علی مقام حجرے سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ خانہ حیدر کی عزت، ناموس مصطفیٰ، گلستان فاطمہ کی کلیوں کو سواریوں پر بٹھایا، سامان سفر تیار ہو چکا تھا۔ ایک بیمار تھی جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت میں دے کر ہاشمی خاندان کی عورتوں اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو پورا خیال رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ عجیب بات ہے کہ مدینہ کو بسانے والے خود مدینے سے دور جا رہے ہیں۔ بیمار صغرا کو بھی حضرت زینب کے گھر میں رہنا تھا، گویا آج حجرہ فاطمہ خالی ہو گیا ہے۔ وہ مقدس گھر جس میں اپنی حیات ظاہری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تشریف لاتے تھے، آج اس کی تالا بندی ہو رہی ہے۔ سواریاں ابھی دروازے کے پاس ہی موجود ہیں کہ حجرے کے اندر سے درد میں ڈوبی ہوئی لرزتی ہوئی مدھم سی آواز آئی، اے میرے علی اصغر۔ بی بی صغرا کی والدہ نے بےتاب ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے ناموس محمد کے محافظ، اے میرے سرتاج، ایک بار صغرا کی چارپائی باہر منگوا دیں، صرف ایک لمحے کے لیے میرے سرتاج، مجھ سے اس کی دردناک چیخ برداشت نہیں ہو سکی، بیمار کو صرف 2 باتیں کر لینے دو۔ امام علی مقام نے جلدی بیمار کی چارپائی دروازے کے قریب لانے کا حکم دیا۔ صغرا کو نقاہت سے نہ تھی طاقت رفتار، دروازے کے پاس آ کے یہ کہتی تھی وہ بیمار، قربان گئی آخری دیدار کرا دو، اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو۔ مضطر ہوئی سن کر یہ سخن بانوئے بے پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر، بیٹی سے کہا دست پسر ماتھے پہ رکھ کر، لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر۔ بیٹی سے کہا دست پسر ماتھے پہ رکھ کر، لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر، منہ زور سے رخساروں پہ آنسو بھی بہے گا، نہ یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ پکاری، اس ہاتھ کے اس چاند سے ماتھے پہ میں واری، تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ پکاری، اس ہاتھ کے اس چاند سے ماتھے پہ میں واری، آخر کوئی دن میں ہے بس اب موت ہماری، بھیا نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، بھیا نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے، تم بھی میری گود ہی کو بہت یاد کرو گے، تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے۔ بہن بھائی سے آخری گفتگو کر لیتی ہے تو پھر چارپائی اندر رکھوا دی جاتی ہے۔ سواریوں کو چلنے کا حکم دے کر کربلا کا مسافر نانا جان کے روضہ اقدس کی جانب منہ کر کے آخری کلام کرتا ہے۔ 4 شعبان المعظم 60 ہجری کی صبح طلوع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ مدینہ منورہ کی پرکیف فضا فردوس بنی کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ نخلستانوں میں کھجوروں کے پتے وجد و کیف کے عالم میں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ مدینۃ الرسول کے مکین آغوش رحمت میں چین کی نیند سو رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں نزول انوار خداوندی ہو رہا ہے۔ ملائکہ کی صفیں نہایت ادب سے دربار رسالت معاب میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر رہی ہیں۔ ہر طرف آرام و راحت اور سکون ہی سکون نظر آتا ہے، مگر ایک ایسا بزرگ جاگ رہا ہے جس کے قد و قامت اور رفتار کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خود شہنشاہ دو عالم تشریف لا رہے ہوں۔ یہ بزرگ حسین ابن علی ہے، نواسہ رسول ہے، سبط پیغمبر اور شبیہ مصطفیٰ ہے۔ یہ زہرہ بطول کا دلارا شبیر ہے، یہ مدینۃ النبی کا شہزادہ ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کا روحانی تاجدار ہے، جو اس وقت اپنے نانا جان سے یوں ہم کلام ہے۔
نانا جان، میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے مجھے جس امتحان کے لیے پالا تھا، میں نے اس کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ تیرے ناموس، تیری اہل بیت کو دکھوں مصیبتوں کے اذیتناک سفر پر روانہ کر دیا ہے۔ نانا جان، آپ کا غلام پورے طور پر حق غلامی ادا کرے گا۔ میرے پیارے نانا، تیرا حسین تیرے دین کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ آپ اگر میری خواہش کو عزیز رکھتے تھے تو میں بھی آپ کی ہر خواہش کا پورا پورا احترام کروں گا۔ آپ نے بچپن میں میرے لیے جنت سے جوڑا منگوایا تھا، میں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے ٹکڑے ٹکڑے لاش کے لیے کفن بھی نہیں مانگوں گا۔ میں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ٹکڑے ٹکڑے لاش کے کفن کے لیے میں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ٹکڑے ٹکڑے لاش کے لیے کفن بھی نہیں مانگوں گا۔ حضور، آپ نے میرے لیے منبر چھوڑ دیا تھا، آج آپ کا غلام آپ کے ناموس کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ نانا جان، حسین کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہوگا، آپ کی عظمت کے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دے گا۔ پیارے نانا جان، آپ نے مجھے کربلا کی جو تصویر دکھائی ہے، میں اس کے ہر خاکے میں اپنے خون کی سرخی بھر دوں گا۔ نانا جان، مجھے کربلا کا محشر خیز نظارہ دیکھ کر وہ تکلیف نہیں ہوئی جو آپ کا مدینہ چھوڑتے وقت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو آپ کے مدینے میں رہ سکتا ہو اور پھر نہ رہے۔ نانا جان، جنت کو چھوڑنے کے لیے اپنی خوشی سے کون تیار ہوتا ہے؟ محترم نانا، میں اپنی اس جنت کو صرف آپ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ نانا جان، اگر میری کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دینا۔ محترم نانا، اپنے اس غریب الوطن پردیسی مسافر پر نگاہ شفقت رکھنا، اسے دکھوں اور مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمانا۔ نانا جان، اپنے حسین کو بھول نہ جانا۔ نانا، آپ کے کرم کے بغیر حسین ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ آپ ہی تو میری رہنمائی کریں گے، آپ ہی تو مجھے منزل سے آشنا کریں گے۔ میرے حضور، آپ ہی تو میری روح اور میری زندگی کی زندگی ہیں۔ آپ میرا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ حضور، مجھے کسی ابتلا کے وقت بھی اکیلے نہ چھوڑنا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ میرے کریم، اب اپنے حسین کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ میرے آقا، بیمار صغرا کا خیال رکھنا، میں نے اسے جس حال میں چھوڑا ہے وہ سب آپ پر ظاہر ہے۔ حضور، وہ آپ ہی کا خون ہے، میں اس علم نصیب کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، تاجدار دو عالم کی پناہ میں، شہنشاہ کونین کی پناہ میں، پناہ بے کساں کی پناہ میں، اس غم گسار غریباں کی پناہ میں جس کی پناہ میں آنے کے بعد غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، بیماری تندرستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، دکھ سکھ بن جاتے ہیں۔ حضور، حسین کی بے کس بچی کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ میرے غمگسار نانا، خدا حافظ۔ خدا تعالیٰ آپ کے مدینے کو آباد رکھے، آپ کی خیر ہو، آپ کے ساتھیوں کی خیر ہو، مدینے کی گلیوں کی خیر ہو، لہلہاتے ہوئے نخلستانوں کی خیر ہو، عنبریں بار گلستانوں کی خیر ہو، جنت البقیع کے مزاروں کی خیر ہو، مدینے کی بہاروں کی خیر ہو، میری امی جان کے حجرے کی خیر ہو، مسجد نبوی کے محراب و منبر کی خیر ہو۔ الوداع اے تاجدار دو عالم، الوداع، الوداع اے تاجدار دو عالم، الوداع۔ خدا حافظ نانا جان، حسین کا آخری سلام قبول ہو، خدا حافظ۔ پھر آپ روتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ اہل بیت کا قافلہ جا چکا تھا۔ آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہر کے باہر اہل بیت کا قافلہ رکا ہوا ہے اور سب مدینے کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 60 سال پہلے عرب کا چاند آج سے 60 سال پہلے عرب کا چاند سنیات الوداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا تھا۔ آج اس چاند کا چاند انہی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ وہ گھاٹی ہے جہاں تک مدینے کے لوگ اپنے مہمانوں کی واپسی پر الوداع کہنے آتے ہیں، مگر آج حسین جا رہا ہے تو کوئی
اسے کوئی بھی الوداع کہنے والا نہیں۔ آپ نے حسرت سے اس گھاٹی کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے نانا کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری پر بنی نجار کی لڑکیوں نے یہاں خوشی کے گیت گائے تھے۔ ہائے افسوس کہ تھوڑی دیر تک یہ گھاٹی بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ مدینے کو چھوڑ دینا آسان نہیں، مدینہ چھوڑتے وقت جان نکل جاتی ہے۔ عام لوگوں کی یہ حالت ہے کہ مدینہ چھوڑنے کے وقت چیخیں مار مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، آنکھیں خون کے آنسو برساتی ہیں، دل ڈوب جاتے ہیں۔ مدینے سے نکلتے وقت جو حالت ہوتی ہے یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو مدینے سے ہو کر آئے ہیں، اور یہ تو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں جن کا گھر مدینہ ہے، جن کی امی جان کا حجرہ مدینہ ہے، جن کے بھائی حسن مدینے میں ہیں، جن کی ماں مدینہ ہے، جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، جن کے نانا مدینے میں ہیں، جن کی بیمار صغرا مدینے میں ہے۔ مدینہ چھوڑتے وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی یہ تصور کر لینا بھی مشکل ہے کہ مدینہ چھوڑتے وقت حسین کے سینے میں کس کس طرح کے طوفان اٹھ رہے ہوں گے۔ سیدہ زینب کے دل کی کیا حالت تھی، علی اکبر کو بہن کی جدائی نے کس طرح بے قرار کیا ہوگا، جناب قاسم کو باپ کی قبر انور کے بچھڑنے کا کیا صدمہ ہوگا، کون جان سکتا ہے۔ اس غریب الوطن ہونے والے قافلہ والوں کے دلوں کی حالت نہ قلم بیان کر سکتی ہے، نہ زبان ادا کر سکتی ہے۔ ان کے دلوں پر جدائی کی چلنے والی چھریوں کے زخموں کی گہرائی کو کون ناپ سکتا ہے۔ ان کی مصیبت کو یا خدا جانتا تھا یا مصطفیٰ جانتے تھے، یا وہ جانتے تھے۔ نبضیں تھرا رہی تھی، کلیجے دھڑک رہے تھے، سینے پھڑک رہے تھے، دل ڈوب رہے تھے، آنکھیں خون کے آنسو برسا رہی تھیں، اور زبان پر صدائے الفراق الفراق تھی۔ اسی عالم اندوہ و غم میں حسین کی حسرت و یاس میں ڈوبی ہوئی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ ہم سفروں کی طرف دیکھتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل سے روانگی کا حکم دیتے ہیں۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سواروں کے جذبے کو سواریاں ہی جانتی ہیں۔ قدم اٹھتا ہے مگر نہیں اٹھتا، یوں لگتا تھا جیسے ہر ناقہ کے پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ قافلہ آہستہ آہستہ تو ان و کرہن چلا جا رہا ہے۔ سبھی لوگوں کی گردنیں مڑی ہوئی ہیں اور نظریں مدینہ منورہ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ آخر چلتے چلتے یہ آرزوؤں اور ارمانوں کا شہر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔